ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے کل سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست و احباب تک صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور اس سے پہلے کی جتنی ویڈیوز ہیں، اگر آپ نے ان ویڈیوز کو اب تک نہیں دیکھا ہے تو آپ ویڈیو کے پلیٹ فارم میں آ کر کے سعیدی نیٹ ورک کے چینل پہ آ کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور پھر ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو پڑھیں، سنیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سنیں اور سن کر کے اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک واحد ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اس کو نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تو 20ویں پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتی ہے، امن خلق۔ پارے کے شروع میں اللہ پاک کی قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بت پرست بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان سے بارش برسائی جس سے خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہاتے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ دوسری بات، اس نے زمین کو جھٹکے لینے سے روک کر جانداروں کے لیے قرارگاہ بنایا، اس میں نہریں جاری کیں اور اس میں بھاری پہاڑ بطور لنگر ڈال دیے، اور میٹھے اور کھارے پانی کو مکث ہونے سے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کیا اس قادر مطلق ذات کو بتوں کے ساتھ ملاتے ہو؟ تیسری صفت، مجبوری، مظلومیت اور حالت بیماری میں جب کوئی پریشان حال پکارتا ہے تو اس کی تکلیفیں کون سنتا ہے اور اس کے دکھوں کا مداوا کون کرتا ہے؟ واللہ واحد، واللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ چوتھی چیز، خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا اور بارش برسانے والا، ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ کریم یا یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں؟ وہ اللہ واحد ہی ہے۔ 5ویں دلائل، تمہاری پہلی تخلیق کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنے، آسمان و زمین سے تمہیں روزی پہنچانے، آسمان اور زمین کے چھپے ہوئے راز جاننے والا کون ہے؟ اگلی آیات میں پھر مشرکین کے اعتراضات کو بیان کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ پوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ انہیں بتایا گیا کہ پچھلے لوگوں کا حال دیکھو، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس کے بعد سور پھونکے جانے، پہاڑوں کا بادل کی طرح اڑتے پھرنے، لوگوں کا ٹولیوں کی شکل میں حساب کے لیے پیش ہونے، اور نیکی سر انجام دینے والوں کا گھبراہٹ سے محفوظ رہنے اور گناہ کرنے والوں کا قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جانے کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص صدمے اور غم کا شکار ہوگا، سوائے اس شخص کے جسے خود اللہ پاک اس غم سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ جن پہاڑوں کو تم زمین پر جمع ہوا دیکھتے ہو، یہ قیامت کے دن اس طرح چلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح بادل کی بدلیاں چلتی ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ ہدایت یافتہ انسان اپنا فائدہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ گمراہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تمہارے اعمال سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ جس طرح اس سورت کی ابتدا عظمت
ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی تھی، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 9 رکوع 88 آیتیں ہیں۔ وجہ قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ اس سورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قارون کا قصہ وغیرہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل جن کی مصر کے اندر ایک بڑی تعداد موجود تھی اور فرعونیوں کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف غریب لوگ بنے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ مظلوم تھے، پھر اللہ پاک نے کمزوروں کو بلندی عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ایک بچہ میری حکومت کو چیلنج کرنے والا ہے، اس لیے میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ 1 برس بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم کر رکھا تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا کہ ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب یہ خطرہ ہو جائے کہ فرعون کے درباری آ پہنچیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے تو تب ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا کہ جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں ڈال کر سمندر میں چھوڑ دیا۔ سمندر کی لہروں نے اس صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ تھیں۔ انہوں نے صندوق میں خوبصورت بچے کو آتے دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرے کہ شاید یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ہم سے اب کوئی اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے تو کیوں نہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کے پالنے پر رضامند ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھنے گئی تھی کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ جب وہ فرعون کے دربار تک پہنچ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تعقب کرتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچ گئیں۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک دائی کی ضرورت ہے۔ بہت سی دائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اللہ پاک نے گویا کسی اور کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پیتے ہی نہ تھے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھیں اور کہنے لگیں کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا خاندان نہ بتا دوں کہ جو آپ کے اس بچے کی کفالت کر دے اور اس عورت کا دودھ بھی بچہ پی لے گا۔ فرعون راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دربار میں لایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ جب جوان ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی۔ پھر کچھ واقعات بیان فرمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مدین سفر کو بیان فرمایا گیا۔ فرعون کی سلطنت سے باہر آپ علیہ السلام ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ جب مدین کے پاس پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا جہاں علاقے کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لمبی لائن لگائے کھڑے تھے، اور وہاں 2 لڑکیاں بھی اپنے جانوروں کے لیے بالکل الگ سے کھڑی تھیں، لیکن رش کی وجہ سے وہ پانی نہیں لے پا رہی تھیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، جب تک یہ سب چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں اس وقت تک ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ نہ ہم پانی کھینچ سکتی ہیں نہ مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا۔ قریب میں ایک اور کنواں بھی تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا اور کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوی قوت سے اس پتھر کو ہٹا دیا اور ان کو پانی بھر کر دے دیا۔ انہوں نے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے میرے رب، میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہفتے سے کھانا تناول نہ فرمایا تھا۔ وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن جلد گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک نیک شخص نے ہماری مدد کی ہے اور سارا واقعہ سنایا۔ یہ والد اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چہرہ آستین سے ڈھکے جسم چھپائے شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت دینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور ان صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر رستہ بتاتی جائیے۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا اور اس طرح تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا، میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا، کیونکہ ہم لوگ ہیں کہ نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں ہے، بلکہ میری اور میرے آبا و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد تمام واقعات و احوال بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، فرعون اور فرعونیوں سے ڈرے نہیں، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور وہیں رہنے لگے۔ مدت پوری ہونے پر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مقیم رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام سے زوجہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں سردی بہت تھی، رات اندھیری تھی، راستہ گم ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنگل میں جب دور پہاڑ سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ کی روشنی دیکھی تو اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں راستے کی خبر لاؤں یا آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ پاک کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور بے شک جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ پاک ہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ پھر سارا واقعہ وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بڑے نافرمان شخص کا ذکر فرمایا جسے دنیا سرکش قارون کے نام سے جانتی ہے۔ خاندانی اعتبار سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی دعوت دیتے رہے مگر اس نے اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اپنے وقت کا سب سے بڑا تاجر تھا اور اس کے خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور اونٹوں پر اس کی چابیوں کو ڈالا جاتا تھا۔
ایک دن وہ اپنے خزانے کی چابیوں کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس تکبر کو ناپسند فرمایا اور اس کو خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اختتام پر ایک بڑی پیاری نصیحت ہے۔ ارشاد ہوا کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں فتنہ اور فساد نہیں پھیلاتے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہی آخرت کا گھر ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 69 آیتیں ہیں۔ وجہ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ پاک نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں یہ بات بیان کی گئی کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تاکہ مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے، جیسا کہ پچھلی امت کے لوگوں کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ پھر اس صورت میں حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے قصے بھی اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، تاکہ اہل ایمان جان لے کہ اہل حق پر مصیبتیں تو آتی ہی ہیں لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی۔ آخرکار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان سابقہ امتوں اور لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے، اور ان لوگوں میں اصحاب اخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر سر فہرست تھے جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ظلم اور تکلیف کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا لیکن اللہ کی توحید کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کو واحد اور معبود ماننے کی بجائے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے اور ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اور در حقیقت ان بتوں کے عاجز اور بے اختیار ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنے رہنے کے لیے جالے سے گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اور یہ گھر نہ اس سے گرمی کر سکتا ہے نہ سردی، نہ گرد و غبار اور بارش وغیرہ کسی چیز سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہی دنیا و آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ بت پرست یہ جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے۔ یہاں سے 20 پارے کا اختتام ہوتا ہے، یہاں سے 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کا بیان آپ سماعت کریں گے۔ دوستو، اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اپنے دوستوں احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔